وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. خدا کی قسم خدا جلوہ گر ہے، خدا کی قسم خدا جلوہ گر ہے، اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے، اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے. یہ شمس و قمر اور یہ برق و شرر میں اسی ذات مطلق کی سب روشنی ہے. اور بڑی شادماں ہے آقا یہ امت تمہاری، بڑی شادماں ہے آقا یہ امت تمہاری. سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری. اور ہوا شور عرش پہ صلی علیہ کا، ہوئی فرش پر آقا جب ولادت تمہاری. آج یہ جو ہم سما بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، میں بلا تمہید سارے علماء سارے پیر نظام میرے سر کے تاج، لیکن بس صرف 2 منٹ کی بات، بڑی قابل توجہ بات. آج یہ جو آپ کے چہرے نکھرے ہوئے ہیں، آپ کے چہروں پہ یہ جو خوشی ہے، یہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے آنے کی. اور یاد رکھو میں یہاں پہ بڑی قابل توجہ بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے ہم سب آئے آقا کریم علیہ السلام کی محفل میں، تاجدار ختم نبوت کی محفل میں. یاد رکھیں اگر کوئی جرگہ ہونا، اگر کوئی معاملہ جرگے کا آئے تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں. لیکن قربان جائے آمنہ کے لال پہ اور قربان جائے امتیوں کے پہ کہ آج امتی نبی کی محفل سجا کے نبی کو یاد کر رہے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اور آمنہ کا لال ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا کل گواہی کسی کی کیا ہوگی، کسی کی کیا ہوگی، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری گواہی محمد الرسول اللہ دیں گے. اور کیا دیں گے کہ یہ میرے نعرے پہ، اور بابا جی فرماتے تھے نا کہ نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں. یقین جانوی قبلہ پیر صاحب جب وہ آخری جب دھرنے کی تیاری تھی تو تقریباً ہم سارے کمرے میں اکٹھے تھے، میٹنگ تھی، تو یقین جانے جب مرزا پیر صاحب کو دیکھا تو مجھے یاد آ گئی. یاد رکھیں کہ نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں. اور نعرے کیا کہ یاد رکھیے گا کہ جو نبی کی ناموس پہ جو بات کرتا ہے، یاد رکھیے جب نبی کی ناموس پہ بات آئی، نبی کی عزت کی بات آئی، یوسف علیہ السلام جب تخت پہ بیٹھتے ہیں بادشاہت ملتی ہے تو وزیر کی ضرورت پڑی. بس صرف 1 منٹ کی بات، وزیر کی ضرورت پڑی، بھائی وزیر لے کے آؤ. اب وزیر کی تلاش شروع ہے. وزیر کہاں سے؟ رب العالمین وزیر کہاں سے آئے گا؟ کہاں فلاں جنگل میں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک لکڑ ہارا ہوگا جو تیرا وزیر ہوگا. اللہ اکبر. جو لکڑ ہارا ہوگا وہ تیرا وزیر ہوگا. اب آپ نے حکم دیا بھائی لکڑ ہارے کو لے کے آ جاؤ، اسے میں نے اپنا وزیر بنانا ہے. اور چنگا بلا پڑھے لکھا بھی وزیر ہوگا، وہ جی یہ ہو یہ جی اچھا بیچے کو یہ شروع ہو گئی. جب وزیر تخت پہ بیٹھا نا تو یوسف علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو لکڑ ہارا ہے، دنیا والے کہتے ہیں یہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی، کوئی اور اس نے جو ہے وہ کوئی سلسلہ تعلیم کا نہیں کیا ہوا، لیکن یہ وزیر کی سیٹ پہ کیسے آ گیا؟ تو سنو ایمان والو، رب العالمین کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، یوسف جب تیری عزت کا مسئلہ تھا، جب تیری ناموس کا مسئلہ تھا، اس وقت یہ لکڑ ہارا وہی بچہ تھا کہ جس نے تیری ناموس کی گواہی دی تھی، تیری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. بس مجھے اس کی ادا اتنی پسند آ گئی، اب میں نے اسے تیرا وزیر مقرر کر دیا. اور تاجدار گولڑا کی بات کروں، یاد رکھیں سیدوں کے ساتھ لقب لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. کیوں کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے
جب عیسیٰ پہنچا نا تو کہنے لگا اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا لب ید علی کے جلوے ہیں، در پردہ حضرت مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں۔ میرے علی تو وہ ہے کہ جنہوں نے جب قادیانی کو بولا تو قلم کی بات کرتا ہے، آج اگر تو کہتا ہے میرے علی مردے زندہ کر تو میرے علی مردے بھی زندہ کر۔ سبحان اللہ۔ تو ساتھ والوں نے کہا نا سنگیوں نے ساتھ حضور اتنا بڑا دعویٰ دوسرا کیتا ہے، تو جواب کیا دیا کہ میں نے دعویٰ ویسے نہیں کیا، کٹی قلعے نے سرے تے زور دے دیے۔ جب ختم نبوت کی بات ہوئی تو آقا کریم کا دست اکبر دست اقدس میرے علی کی پشت میں تھا، میرے علی کے سر پہ تھا، تو تب میرے علی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا۔ سبحان صحابہ جی وقار 1971 کی دہائی کو دیکھ رہے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا پاکستان میں لاسٹ بات کر رہا ہوں، جب قحط پڑ گیا تو اعلان ہوا کہ جو 4 روٹیاں کھاتا ہے 3 کھائے، 3 کھاتا ہے 2 کھائے۔ ادھر تاجدار گولڑا کے صاحبزادے قبلہ بابوی سرکار ٹی وی پہ اعلان کرتے ہیں کہ جس کو کھانا چاہیے، جس کو روٹی چاہیے، جس کو لنگر چاہیے، جس کو آٹا چاہیے، آ جائے دربار علیہ گولڑا چاہیے۔ تو ساتھیوں نے کہا حضور ادھر تو عاجز آ چکے ہیں وزیر، ادھر تو سارے لوگ عاجز آ چکے ہیں، لیکن آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا؟ تو جواب دیا ان لوگوں کی نظریں ہوں گی امریکہ پہ، کسی اور ملک پہ، لوگوں پہ نظریں ہوں گی، لیکن اس فقیر کی نظر گنبد خضرا پہ ہے، اس فقیر کی نظر گنبد خضرا پہ ہے۔ اسی کاروان کو چلاتے ہوئے، اسی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے جب قبلہ بابا جی کا وصال مبارک ہوتا ہے، جمعہ کی رات 2:30 بجے کا ٹائم ہے، 2:30 بجے کا ٹائم جب لاہور ہم اترے کہ ساتھی میرے ساتھ تھے تو کیا دیکھا، بڑے بڑے خوبرو جوان، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑی عزت و شان والے لوگ اس رات کے 2:30 بجے جو ہے وہ چل رہے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا آج اگر کوئی قریبی رشتہ دار بھی فوت ہو جائے نا تو یقین جانیے اگر رات کی ایسی ٹھنڈک ہے تو کوئی نہیں جائے گا، بڑے کم لوگ ہیں جو جاتے ہیں، لیکن میں نے وہاں یہ دیکھا کہ کیا کون سی ایسی بات ہے کہ رات کا آخری پہر ہے، یہ خوبصورت جوان کوئی گاڑیوں کی ڈگیوں میں لیٹا ہوا ہے، کوئی روڈوں پہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا، کیا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا چل رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے یار، کون سی ایسی بات میں لے کے آئی ہے؟ تو کہا ہم بابا جی کا جنازہ پڑھیں گے، رب ہماری بخشش فرمائے گا۔ تو پھر بات یہ ختم ہوگی، بات لمبی ہو جائے گی کہ کی محمد سے وفا۔ آج ادھر ذکر اتنے لوگوں میں جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے نا بابا جی کی یاد آتی ہے، اور یاد رکھیے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور قبلہ لالا جی سرکار یاد رکھیے جس نے مہر علی کا نظارہ نہیں کیا، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ مہر علی کی صورت میں ہمیں لالا کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کی یہ کوشش، یہ کامش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں ان دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔